ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز سورہ اعلیٰ کی مبارک گفتگو قرآن آسان کورس میں مکمل ہو جائے گی، اور آج اس کی آخری آیات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 19 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اپنے نوٹس پہ نظر جمائیں اور دیکھیں کہ قرآن نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو ستھرا ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور پھر اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ باتیں اگلے صحیفوں میں ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے جو ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو دیے، ان میں بھی یہ باتیں موجود۔ تو یوں یہ صورت اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے، اور آخر میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا مزاج صوفیانہ ہے، اور اس میں صوفیانہ طرز تفسیر ہی سمجھانے کا معاملہ ہے اور اسی کی ضرورت ہے۔ جو آیت کریمہ پہلے پیش کی گئی ہے، آیت نمبر 14 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ موضوع یہاں سے آخر تک ایک ہی موضوع پہ یہ آیات ہیں، اس لیے اس کو اکٹھا کیا گیا، اور وہ موضوع ہے کہ اللہ اپنے بندے سے فرما رہا ہے کہ وہ بندہ میرا کامیاب ہو گیا، اسے فلاح مل گئی، وہ کامیابی لے گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من تزکا، تزکیہ، تو یہاں قرآن ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیے کے اوپر اب ضرورت ہے کہ اس پہ کھل کے کلام کیا جائے اور اچھی طرح سے اس کو واضح کر دیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ قرآن جس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ لفظ ہے جو حضور علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں بھی استعمال ہوا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی آئے گا جو تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور پھر تمہارا تزکیہ کر دے گا۔ تو وہاں بھی یہی لفظ ہے، اللہ نے اسی لفظ کو وہاں بھی استعمال کیا۔ تزکیہ یہ اصل میں یاد رکھیے کہ انسان کے نفس کے پاک کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ نفس کا پاک ہو جانا، دل کا پاک ہو جانا، دل کا صاف ہو جانا، دل کی تمام بیماریوں کا، باطنی بیماریوں کا دور ہو جانا، اسے تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور دل یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، حضور کی متعدد احادیث میں بھی دل کا ذکر ہے
کہیں یوں فرمایا کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورے جسم کا معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ حضور نے بھی اس کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا مومن کا دل اللہ کی انگلیوں میں ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اس پہ پلٹ دے۔ مومن کے دل کو وہ جس طرح چاہے پلٹتا ہے، کیونکہ اس کا دل اس کی انگلیوں میں ہے۔ تو یوں حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے، اور دل کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں میں آپ کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورت بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام میں اس چیز کا کتنا اہم معاملہ سمجھا جاتا تھا، اور دل کی حالت کو یہ لوگ کتنا سیریس لیتے تھے، کتنا اس کے اوپر غور کرتے تھے کہ دل کی حالت کیا ہے، اور میرے دل کا اس وقت کیا معاملہ ہے۔ حضور الاسلام نے چونکہ معاشرت اتنی زیادہ سکھائی صحابہ کرام کو، کہ خاص طور پہ سلام کا رواج بہت زیادہ سکھایا، اور اتنا زیادہ سکھایا کہ دو صحابہ اگر گزر رہے ہیں راستے سے، تو حالانکہ دونوں کٹھے جا رہے ہیں اور ایک ہی سمت میں جا رہے ہیں، تو راستے میں اگر دیوار آ جاتی یا کوئی ستون آ جاتا، کوئی درخت آ جاتا، تو ایک اگر دائیں سے گزرتا ایک بائیں سے گزرتا، تو جو ہی وہ درخت سے وہ دونوں اس کو کراس کر کے آگے آ جاتے، تو ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے کو پھر سلام کرتے۔ اتنا سلام کرنے کی عادت حضور نے صحابہ کو دی ہوئی۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا اس سے سلام کرتا، اگر کوئی سواری میں ہے تو وہ پیدل کو سلام کرتا۔ تو صحابہ سلام کرنے کی بہت زیادہ عادت رکھتے تھے۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس جگہ آپ راستے میں کسی سے گفتگو کر رہے تھے کہ قریب سے حضرت حنظلہ گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب قریب سے گزرے تو سلام نہیں کیا، گزر گئے۔ تو حضرت ابوبکر نے روک لیا، فرمایا حنظلہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا، اس وقت ذہنی طور پہ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ کہا جی نہیں حضور ایسی کچھ نہیں۔ کہا تو پھر سلام نہیں کیا تم نے، گزر گئے ہو بغیر سلام کیے گزر گئے ہو، تو مجھے لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ تو فرمایا جی بالکل ایسا ہی ہے، میں اصل میں گھر گیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے گھر گیا ہوں، تو گھر گیا ہوں تو میرے دل کی وہ حالت نہیں ہے جو حضور کے پاس بیٹھ کے ہوتی، میں پریشان ہو گیا ہوں، میری حالت بدل گئی ہے۔ اور ابو بکر مجھے لگ رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، کہ میری حالت کیوں بدل گئی، حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا، جنت کی خوشبوئیں آ رہی تھیں، اعلیٰ دل کی کیفیت تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا۔ جو ہی گھر آیا ہوں تو حالت نہیں ہے، حالت اب اور ہے۔ تو یہ کیا ہوا، دل کی حالت بدلنا، مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں۔ تو فرمایا کسی اس غم میں گزر رہا تھا، جا رہا تھا، مجھے خیال نہیں رہا اسلام کرنے کا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا حنظلہ اگر یہ بات ہے کہ تمہارے دل کی یہ کیفیت ہے، تو یار یہ کیفیت تو میری بھی ہے، میرے ساتھ بھی یہی حال ہے اس وقت، وہ کیفیت نہیں ہے جو حضور کے پاس بیٹھ کے ہوتی۔ تو ایسا کرو کہ دونوں پھر چلیں حضور کے پاس، پوچھیں جا کے کہ کہیں ہم دونوں منافق تو نہیں ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں یہ کون شخص کہہ رہا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، جو نبیوں میں سب سے بہترین، نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان ہے۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، لہٰذا حضور سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے بدلی۔ تو دیکھیے صحابہ کے مسائل ہی اور تھے، بولو ان لوگوں کے مسائل ہی اور ہیں۔ حضور سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، مسئلہ کون سا لے کے جا رہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کس مسئلے کے لیے جا رہے ہیں؟ دل کی کیفیت کے لیے، اس دل کو جو حالت جس حالت میں ہے، اور وہ بھی ابو بکر جیسا شخص جس کو اتنی فکر ہے اپنے دل کی کہ وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں لگتا ہے میرا بھی یہی حال ہے، اور خود اپنے اوپر یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں منافق ہو گیا، استغفر اللہ۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا کہ حضور یہ معاملہ ہے، حنظلہ کا بھی ہے اور میرا بھی ہے، دل کی کیفیت کا سوال ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں حالت اور ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں حالت اور ہوتی ہے۔
حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان ہے کہ تمہاری کیفیت اگر وہی رہ گئی نا جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، تو گلیوں میں تجھ سے فرشتے سلام کریں، گلیوں میں فرشتے تجھ سے مصافحہ کریں، گلے ملیں، اگر وہی کیفیت رہ گئی جو میرے پاس بیٹھے ہوئے رہتی، یہ بدل جائے گی۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دل کی کیفیت جو ہے اس کا معاملہ اہم ہے اور اس کی صفائی کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ انسان کا نفس جو ہمیں دیا گیا اور ہر انسان کے اندر ہے، جس طرح انسان کی روح انسان کے اندر ہے، ایسے ہی نفس بھی اسی کے اندر ہے، اور جس طرح بال بال کے نیچے روح ہے، اسی طرح بال بال کے نیچے نفس ہے۔ یہ کمال ہے، ٹیکنالوجی ہے میرے رب کی کہ اس نے ایک ہی برتن میں دونوں چیزیں کٹھی ڈال دی، ایک نیکی کی طرف لے جانے والی ہے اور دوسرے کا کام صرف گناہ کروانا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان کے اندر۔ اگر خیر ہی خیر دیکھنی ہے تو وہ صرف فرشتے ہیں، وہ برائی نہیں کر سکتے، وہ خیر والے ہیں، ان کے اندر برائی نہیں ہے۔ اور اگر شر دیکھنا ہے تو وہ شیطان ہے، اس میں خیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے، اس نے شر ہی پھیلانا ہے۔ اگر ان دونوں کا مجموعہ دیکھنا ہے، خیر اور شر کا، تو وہ انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے دونوں طاقتیں رکھی ہیں، یہ بیک وقت خیر کا مجموعہ بھی ہے اور بولو شر کا بھی ہے، یہ دونوں کٹھے انداز رکھتا ہے۔ اور اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ تم نے خیر کی طرف جانا ہے، حالانکہ شر بھی تمہارے ہی اندر ہے اور تمہارے اندر ہے وہ، لیکن تم نے، میرا حکم یہ ہے کہ شر کی طرف نہیں جانا، تم نے خیر کی طرف جانا، اپنے آپ کو شر سے بچاؤ۔ تو لہذا یہ چھپا ہوا رہتا ہے اندر، شر ہر انسان کے اندر، چاہے وہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہے، اس میں دونوں چیزیں، وہ خیر بھی رکھتا ہے اور شر بھی رکھتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے نیکی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، نماز روزے کے عادی ہوتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، بعض بیعت بھی ہوتے ہیں، نیکی کا انہیں معاملہ دیا گیا ہوتا ہے، لیکن کبھی جب غصہ آتا ہے، جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر بہت بسری ترین گالیاں دیتے ہیں، بری گالیاں دیں گے۔ اس غصے کی حالت میں اس سے پتا چلا وہ شر اندر ہی تھا، وہ باہر نکل آیا، حالانکہ نیکی کرتا ہے، حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ نماز ہے، لیکن وہ شر اندر ہے، وہ باہر آتا ہے۔ تو اب اس شر کے ہر حالت میں ہم نے کنٹرول رکھنا ہے، اور یہی دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے انسان کو کہ تم نے اس شر کو کنٹرول کرنا ہے۔ ورنہ فرشتے کافی تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اگر عبادت ہی کرنی ہے تو فرشتے تو کافی تھے، فرشتے پہلے ہی اپنے سجود میں، رکوع میں، تحیات میں بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر عبادت ہی کروانی تھی تو پھر تو فرشتے ہی کافی تھے۔ اللہ کو اصل میں یہ ٹسل بڑی پسند ہے، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ جو ٹسل ہوتی ہے نا، کبھی خیر کی طرف، کبھی شر کی طرف، کبھی شر کی طرف، کبھی خیر کی طرف، اس میں وہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا میرا بندہ کس طرف جھکتا ہے۔ تو اس لیے نفس ہر ایک کے اندر ہے، اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کو نکال دیا جائے تو پھر تو فرشتہ ہو جائے گا، فرشتے کا کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، فرشتے کے معاملات علیحدہ ہیں، لہذا تمہارے لیے پھر وہ مقصد نہیں ہے۔ لہذا یہ فضول بحث ہے کہ جی نفس ہی اللہ پیدا نہ کرتا، یہ فضول بحث ہے، اس بحث کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس نفس کو اب پاک کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دو ذرا، سارے ذرا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، ذرا کہہ دینا انشاءاللہ، اس نفس کو پاک کرنا ہے، اس کو صاف کرنا، حالانکہ وہ شر ہے، حالانکہ شر ہے، لیکن پاک کرنا ہے، اسے صاف رکھنا ہے، اس کے اوپر صفائی کرنی۔ انسان کا نفس جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا نفس وہ ہے جسے ہر وقت برائی کا شوق رہتا ہے، ہر وقت برائی کا شوق، اس کو انجوائمنٹ چاہیے، اسے مزے چاہیے، اسے ریسٹ چاہیے، اسے آرام چاہیے، اسے نیند چاہیے، اسے مال چاہیے، اسے بس ہر وقت موجیں چاہیے، بس وہ اسی میں لگا رہتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں نماز چھوٹ رہی ہے، قرآن جا رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے، بہت بڑا معاملہ ہے، اسے قطعاً فکر نہیں ہوتی، گناہ ہو رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا نفس ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یہ نفس امارہ ہے،
اس کا نام ہے نفس امارہ، الف سے ہے، یہ آئین سے نہیں ہے۔ بعض بچیوں کے نام بھی امارہ ہوتے ہیں تو وہ آئین سے ہوتا ہے، وہ نہیں ہے، یہ الف سے ہے، اس کو صحیح لکھو، لفظ امارہ، جو برائی کی طرف مائل ہے، ہر وقت برائی۔ پھر یاد رکھو، ایک بات کرنے لگا ہوں، جب انسان کسی اللہ والے کی بیعت میں آتا ہے تو اس کا نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ اب وہ ایسے نہیں کر سکے گا، اب اسے کبھی کبھی اندر سے کھچ پڑے گی، برائی کرتے ہی اندر سے کھچ آئے گی، توبہ کی طرف مائل ہوگا، روئے گا، جائے گا، بیٹھے گا، کس طرح توبہ کروں، کیا کروں، اندر سے اسے ایک شرمندگی اٹھے گی، ندامت ہوگی، یعنی برائی کر کے ندامت محسوس ہونا، یہ نفس بدل گیا، اب وہ نفس نہیں ہے، وہ پہلا بے حس نفس تھا، وہ بے حس تھا، اسے سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی تھی، یہ وہ نفس نہیں، اسے شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ ہے نفس لوامہ۔ یہ صرف بیعت والوں کے پاس ہوتا ہے، اللہ جسے دے دے، کیونکہ باقی دیگر جو ہیں ان کی اور چیز ہے، وہ اور معاملات ہیں۔ اور بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ خود ہی توبہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی توبہ قابل قدر نہیں، ان کی توبہ قابل سند نہیں، کیونکہ اصل توبہ وہ ہے جو کسی کو گواہ بنا کے کی جائے، اور قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اصل توبہ وہ ہے جو گواہی ہو، کسی گواہی ہو اس توبہ کے اوپر، تو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ فضل کرتا ہے، یہ دوسرا نفس ہے۔ اور اس کے بعد وہ نفس آتا ہے جب انسان پاک کر کے نفس کو بہت زیادہ ریاضات میں ڈال کے، نیکیوں کی عادت میں ڈال کے مسلسل محنت کرتا ہے جب نفس پہ، تو نفس فرما بردار بن جاتا ہے، وہ فرما بردار ہو جاتا ہے، پھر برائی کی طرف جانا مشکل ہے، پھر برائی کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے پہاڑ سر پہ اٹھانا، اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور وہ فرما بردار نفس جو ہے، اس کا نام ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کی طرف، آ جا، اللہ بلاتا ہے اس کو دعوت دیتا ہے، آ جا، اب تو پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، اب تو اپنے آپ کو صاف کر چکا، اب تو میرے پاس آ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا۔ پورا نفس مطمئنہ کو دعوت ہے، پوری محبت سے بلایا، تو یہ تیسرا نفس ہے۔ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ کہو، ہم تیسرے نفس تک جانے کی پوری کوشش میں ہیں، اور ہمارا مشن ہی یہ ہے۔ یہ سارا طریقت کا نظام، سنو میری بات بڑے غور سے، یہ سارا طریقت کا نظام، یہ سارے کا سارا خانقاہی نظام، یہ پیری، یہ مریدی، یہ ساری کی ساری، یہ ساری محبتوں اور پیار کے جتنے بھی دونوں میں انداز ہوتے ہیں، پیر اور مرید کے، اور خانقاہی نظام کی جتنی بنیادیں ہیں، وہ صرف اس پہ ہیں کہ ہر مرید نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے، اور ایک پیر اتنی کوشش کرے، اتنی محنت کرے کہ اپنے ہر بچے کے لیے نفس مطمئنہ تک پہنچانے کی پوری ذمہ داری لے، محنت کرے اس پہ، اور مرید بھی اپنی پوری جان مار دے، حد کر دے کوشش کرنے کی، محنت کی، ریاضت کی، ضرور اللہ دے گا انشاءاللہ، ضرور نفس مطمئنہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ، کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے دے۔ یاد رکھیے کہ تزکیہ سے پہلے یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کو ضروری ہے کہ میں یہ ساری باتیں آپ سے کروں، تھوڑا سا ثقیل ہوگی، وزنی گفتگو ہوگی، لیکن اس کو سمجھیے گا۔ تزکیہ سے پہلے تصفیہ ہوتا ہے، ہمیشہ جو ترتیب ہے وہ ہے تصفیہ، اور جب تصفیہ ہوتا ہے تو وہ قلب کا ہوتا ہے، تصفیہ قلب، اور تزکیہ قلب کا نہیں ہوتا، تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کا ہے اور تزکیہ نفس کا ہے۔ تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ پہلی سٹیج کیسے آئے گی اور کس طرح ہوگا۔ یہ تزکیہ سے پہلے تصفیہ ہے، تصفیہ صاف کرنے کو کہتے ہیں، صاف کیا جائے۔ اب وہ صاف کرنا کیا ہے، سنو، اس کی مثال دیتا ہوں۔ اس کی مثال یوں ہے
کہ جیسے ایک شیشے کے اوپر، ایک گلاس کے اوپر، شیشے کے اوپر گرد پڑی، اب اس گرد کو آپ نے جب صاف کرنا ہے تو آپ نے کپڑا لیا اور آپ نے اسے صاف کر دیا. نیچے سے شیشہ پہلے سے ہی صاف تھا لیکن وہ گرد اوپر پڑی ہوئی تھی، آپ نے اسے صاف کر دیا. اسے تصفیہ کہتے ہیں کہ وہ گرد اندر نہیں گئی، اس شیشے سے باہر ہی تھی، اس کی اوپر والی سطح پہ تھی، اندر شیشے کے نہیں جا سکی. اسے کیا بولیں گے؟ تصفیہ، صفائی ہو گئی. حضور اسلام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، تو وہ نقطہ وہ باہر رہتا ہے، باہر والی سطح پہ ہے. اور جب اس کو نقطے کو وہ صاف کرنا چاہے تو کوئی نیکی کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، درود پڑھے، تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اس کی صفائی ہو جاتی ہے، وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے تصفیہ. تزکیہ یہ نہیں ہے. تزکیہ یہ ہے کہ جس طرح ایک گندا کپڑا ہے، اس کے اندر جب مٹی چلی جاتی ہے، اس کے اندر جب آئل چلا جاتا ہے یا اس کے اندر گریس چلی جاتی ہے، تو وہ کپڑا اب صرف کپڑا مارنے سے صاف نہیں ہونا. اب آپ کپڑا ماریں گے تو وہ صاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مٹی اندر چلی گئی ہے، کپڑے کے اندر سرایت کر گئی ہے، وہ کپڑے کے اندر تک اس کو پینیٹریٹ کر گئی ہے، اندر چلی گئی. اب اس کے لیے صابن استعمال کرنا ہوگا، اس کے لیے پانی ہوگا، صابن ہوگا، شیمپو ہوگا، اس کے لیے پھر اس کو اور انداز اختیار کرنے ہوں گے، اور پھر کہیں جا کے کپڑا، بلکہ اس کو کتنی دیر مشین میں گھمانا پڑے گا، اس کو گھما گھما کے صابن لگا کے پھر اس کو نتارنا ہوگا، اس کو زور زور سے جھٹکنا ہوگا، اور پھر کہیں جا کے وہ کپڑا پاک ہو. یہ ہے تزکیہ، اسے تزکیہ کہتے ہیں. اور ہم نے یہ کروانا ہوتا ہے. یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں نا، یہ تو آپ کے وضو سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو وضو کرنے سے اللہ معاف کر دے. مسئلہ بڑے گناہوں کا ہے. تکبر بہت بڑا گناہ ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، لالچ بہت بڑا گناہ ہے، شہوت بہت بڑا گناہ ہے. یہ سارے گناہ جو انسان کے اندر سرایت کر چکے ہوتے ہیں، جو نہیں جاتے. آپ حج بھی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کعبے کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیں، یہ نہیں جاتے. بلکہ حاجی صاحب زیادہ بڑے تکبرے بن کے واپس آتے ہیں. اب اور ہار ڈالے مجھے، اب اور پیار کریں مجھے، اب تو میں بہت بڑا ہو گیا، اب تو میں نیک ہو گیا. تو تکبر تو تیرا گیا نہیں، چکر لگا کے تو نے وہاں پہ تھک کے جسم کا حالت پسینوں پسین کر لی، اور یہاں آ کے تکبر اسی طرح ہے. سمجھ رہے ہو بات کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ نہیں جاتے ان چیزوں سے. آپ کر لیں جتنی مرضی تپسیا کر لیں، آپ دے لیں سجود اپنے، آپ دے لیں رکوع اپنے، ان سے یہ نہیں جائیں گے. میں ابھی قرآن پڑھنے لگا ہوں، اس کی ترتیب بیان کرنے لگا ہوں کہ یہ کتنی ترتیب سے قرآن نے ہمیں یہ زاویہ دیا اور کتنا خوبصورت اس کا انداز بنایا کہ یہ بڑی میجر بیماریاں جو ہیں انسان کے دل سے نہیں جاتی. لالچ نہیں جاتی، تکبر، حسد، غیبت، چگلیاں کرنے کے شوق، عزت کا شوق، جاہ و مرتبے کا شوق، پروٹوکول کا شوق، لوگ سلامیں کریں، لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے. یہ بہت بری بیماریاں ہیں. ایک شخص تسبیح پھر رہی ہوتی ہے، ساتھ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب صوفہ کہاں ہے میرا، کدھر بیٹھنا میں نے، کہاں مجھے یہ عزت دیں گے، ساتھ تسبیح پھیر رہے ہیں. تسبیح پھیرنے سے کیا جائے گا، یہ کیا. اس لیے یہ ہے اس گندے کپڑے کی مثال. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ گندے کپڑے کی اندر تک وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے بیماری. اب اس کو صاف کرنا ہے، اور اس کا نام قرآن کہہ رہا ہے قد افلح من تزکا. جس نے وہ اندر کی بیماریاں باہر نکالی وہ کامیاب ہو جائے گا. قرآن اسے کامیاب کر رہا ہے. کامیاب وہ ہے جو اندر کی بیماریاں باہر نکالے، یہ دوسرا نہیں. تو اللہ توفیق دے، آمین کہہ دو. یہ سعادت اللہ ہم سب کو دے. تو یہ میں نے ابھی جیسے کہا
کہ جب یہ اللہ دے دے جس کو سعادت ملے کہ وہ قد افلح من تزکا کی برکتیں لے لے، تو یہ بڑا کامیاب معاملہ ہے۔ یہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہے، یہ ایسا پاک ہونا ہے جس کے بعد کبھی ناپاکی نہیں ہے، یہ ایسا بڑا ہونا ہے جس کے بعد کبھی چھوٹا ہونا نہیں ہے۔ یہ لاک ہو جائے گا، لاک کر دیا جائے گا، واپسی ممکن نہیں۔ تزکیہ ہو گیا، اب واپسی ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہمیں دے دے، آمین کہہ دو۔ میں آپ کے اندر شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے اندر شوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے جس سے اللہ تزکیے کی سعادت عطا کرے اللہ۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور کے آنے کے مقاصد میں سے ہے یہ، اور حضور کو اللہ نے جب بھیجا تو اللہ نے اسی آیت کے اندر جو حضور کے آنے کی آیت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، دعا مانگی آپ نے، اللہ نے جب آپ سے کعبے کی تعمیر کا کام لیا تو پوچھا گیا کہ ابراہیم اب اس کی مزدوری کیا مانگتے ہیں؟ تو کیا خوبصورت دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اس دفعہ قرآن آسان کورس میں اس آیت کا بڑا ورد ہو رہا ہے، بڑا ورد ہو رہا ہے اس آیت کا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ مولا ان کو ایسا رسول دے دے جو انہیں قرآن پڑھائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور پھر ان کا تزکیہ کرے۔ اس کا مطلب یہ جو آخری لفظ ہے اس آیت کا، آپ یاد رکھیں قرآن کی ہر آیت کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ پوری آیت کی برکت رکھتے ہیں، پوری آیت کا نور اس آخری لفظ میں جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنا، وہ حکمت کی تعلیم دینا، وہ سب کچھ کر لیا تو فرمایا اب ان کا تزکیہ بھی وہی رسول کرے۔ تو یہ حضور کے آنے کا مقصد ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کا مقصد نہیں، ہم اسے مقصد ہی نہیں بناتے۔ ہم دل کی پاکیزگی کو سمجھتے ہی کوئی شے نہیں۔ پاک کپڑے پہن لیں گے، صاف کپڑے پہن لیں گے، استری کرا لیں گے، اندر دل جو ہے وہ لک سے بھرا ہوا، گندا ترین منحوس ترین دل لے کے پھرتے رہیں گے۔ اس کی محنت کی طرف توجہ نہیں، اس کی محنت کی طرف خیال نہیں ہے۔ تو جب وہ محنت نہیں کی جائے گی دل کی، تو آپ بے شک کپڑے جتنے مرضی اچھے پہن لیں، جو بھی اچھے اعمال آپ کرنا چاہیں کرتے چلے جائیں۔ بارہا بار وہ بات سنائی ہے حضرت مولانا روم کی کہ گدھا جو ہے وہ پانی میں گرا، پانی 40 ڈول نکال لیے، کہا جی پانی پاک ہو جاتا ہے، 40 ڈول نکالنے تھے، بعد میں کہا جی ابھی بدبو آتی ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ، بدبو کیوں آ رہی ہے ابھی بھی؟ کہا پوچھا گیا کیا گدھا نکالا تھا؟ کہا جی گدھا نہیں نکالا، ویسے 40 ڈول نکال لیے تھے۔ تو سر پٹک لیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، گدھا پہلے نکالیں باہر، پھر 40 ڈول پانی کے نکالیں تاکہ پانی پاک ہو جائے۔ تو یہی میرا اور آپ سب کا حال ہے، ہم سب اسی پہ چل رہے ہیں۔ بس 40 ڈول نکالتے جاؤ، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، روزانہ پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھو جتنا مرضی۔ وہ اندر کتا مرا پڑا ہے دل میں، وہ گدھا اندر پڑا ہے، اسے کیسے نکالنا ہے؟ اسے کون نکالے گا؟ جی وہ پڑھا رہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، تو گدھا پڑا رہے گا، اس کی بدبو آتی رہے گی، اس کا گند اندر ہی رہے گا۔ تو ہے اہم مسئلہ، بولو ذرا سارے، ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا سارے، بولیے کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا اہم مسئلہ، کتنا نازک مسئلہ۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اعلیٰ دعا مانگی؟ جب اللہ کی مسجد بنائی تو فرمایا مولا مسجد میں نے بنا دیا، امام تو بھیج دے، اب امام بھیج اس کے اندر تاکہ وہ اس کی امامت کرے۔ مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والا تو بھیج دے، تو پڑھانے والا بھیج جو یہاں اس کو آباد کرے۔ اب تو حضور کے آنے کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد یہی تھا۔ تو اللہ توفیق دے۔ یہ تزکیہ کتنا اہم ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور اللہ نے تزکیہ کو جب بیان کیا قرآن میں مختلف مقامات پہ اس کا ذکر کیا۔ ابھی تو سورہ اعلیٰ میں ہم نے پڑھا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور مقام ہے، اور بڑا ہی حیرت انگیز مقام ہے، بہت حیرت انگیز ہے۔ اللہ کی بات کی بڑی ویلیو ہے، اور اللہ اپنی بات کو جب بیان کر دے تو ایک ہی بار کہہ دے تو کافی ہے۔ لیکن قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مختلف جگہوں پہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور قسمیں اٹھانا یہ اللہ کا ایک انداز ہے، کسی بات کو بہت وزنی بنانے کے لیے،
کسی کو بہت زیادہ اہم بنانے کے لیے اللہ قسم اٹھاتا ہے. تو یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. آئیے میں آپ کو قرآن کے ایک جز کے اندر لے جاتا ہوں جہاں اللہ نے 7 قسمیں اٹھائیں لگاتار، ایک رو میں، ایک ترتیب سے 7 قسمیں اٹھائیں. سنیے: والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها. یہ 7 قسمیں اٹھائی ہیں، 7 قسمیں. اتنی تعداد میں قسم پورے قرآن میں کسی جگہ نہیں. 7 قسمیں اٹھا کے کیا بات کی؟ قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کر لیا. 7 قسموں کے بعد کتنا معاملہ ہے، کتنا بڑا معاملہ ہے. سنو، میں 7 قسمیں اٹھا رہا ہوں. مولا ایک قسم ہی کافی، 2 کا 7 بار قسمیں اٹھائیں اور کہا اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف دھیان کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنی تزکیے کی طرف تمہاری توجہ چلی جائے. 7 بار میں تمہیں قسمیں اٹھا کے یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. یہ میں نے قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھا ہے جو آج ہی میری نظر سے گزرا. اللہ اس کو سمجھنے کی سعادت. اب بڑا سوال اہم، یہ تو میں نے ابھی یہ باتیں ساری اس لیے کر دی کہ ہمارے سامنے تزکیے کی اہمیت واضح ہو جائے اور تزکیے کے معاملات ہمارے لیے ذرا قابل توجہ ہوں اور ہمارے ذہن میں کہیں گوشے میں یہ چیز چلی جائے کہ نہیں یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تو اس لیے باتیں کر دی. اب اصل بات، تزکیہ ہوتا کیسے ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح سے تزکیہ ہوتا ہے. آئیے یاد رکھیے، تزکیہ کے طریقے مختلف ہیں. اگر کپڑا ہے تو کپڑا الگ انداز سے صاف ہوگا، اگر سونا ہے اس کو صاف الگ انداز سے کیا جائے گا، اگر لوہا ہے تو اس کے صفائی کے انداز الگ ہیں. یہ تینوں ڈیفرنٹ ہوں گے. اگر آپ کپڑے کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو اسے پانی میں دھو لیجئے، اس کے اوپر صابن ماریے، وہ صاف ہو جائے. اور اگر آپ لوہا صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، کوئی پیٹرول لیجئے، کوئی ایسا لیجئے، کوئی مایا لیجئے، لیکوڈ لیجئے، اسے صاف کر لیجئے، لوہا زنگ سے صاف ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سونا صاف کرنا چاہتے ہیں تو نہ یہ پانی سے ہونا ہے نہ پیٹرول سے ہونا ہے. سونے کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو گرم کیا جاتا ہے، آگ پہ رکھا جائے گا، تب سونا پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے سارے جی. سونے کے لیے آپ کو آگ لگانی پڑے گی، اس کو آگ سے تپانا ہوگا. تو یاد رکھیے، انسان نہ پرندوں کے ساتھ جیسا ہے، نہ انسان درختوں اور جانوروں جیسا ہے. اللہ نے اسے سونے کے موافق بنایا ہے، یہ سونے کی طرح ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے. جس طرح ساری نباتات میں بہترین نبات، سارے جتنے بھی اللہ نے معدنیات پیدا کی ان میں بہترین معدنی چیز سونا ہے، گولڈ. ایسے ہی اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. لہذا اس کو صاف کرنے کے لیے پانی نہیں چاہیے، اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وہ کسی اور پیٹرول سے دھونا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اس سے نہیں صاف ہوتا. اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ اور چاہیے، اس کو الگ طریقے ہیں. اور آئیے میں اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. 2 طریقے ہیں انسان کے تزکیے کے. کتنے طریقے ہیں جی؟ سارے بولو، پھر بولو. 2 طریقے ہیں، صرف 2 طریقے جن سے انسان کی پاکیزگی ہے. ایک تو دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں. یا آپ دنیا میں اپنے آپ کو پاک کر لیں یا پھر آخرت میں کروا لیں. دنیا میں پاک کرنا ہے تو اس کا بھی عرض کرتا ہوں، پہلے آخرت کا بتا دیتا ہوں. اگر آپ یہیں پاکیزگی یہ نہیں لیں گے، یہاں ہم یہ تزکیہ نہیں کریں گے تو اللہ نے وہاں جہنم رکھی ہوئی ہے اسی کو پاک کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناپاک جا نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی گندگی گھس نہیں سکتی، جنت کے اندر کوئی برائی جا نہیں سکتی. چاہے کتنا ہی کوئی جو ہے وہ نیکی کا لبادہ لگا لے، اگر کسی جگہ بھی داغ رہ گیا تو اللہ اسے پہلے پاک کرے گا، پھر اسے جنت میں بھیجے گا. تو تزکیہ وہاں بھی ہوگا.
وہاں بھی تمہاری صفائی کی جائے گی. اور حضور کی حدیث سے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جو گناہ کیے ہوں گے، ان دا اینڈ مومن کی وراثت جنت ہی ہے. ان دا اینڈ مومن جنت کا وارث ہے. قرآن نے فرمایا اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہی متقین کے لیے ہوئی، وہ ہماری ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس سے پہلے اسے صفائی میں سے گزارا جائے گا. لہذا قرآن نے اس کا ذکر کیا. قرآن کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی مشرکین ہوں گے انہیں قیامت کے دن پاک نہیں کریں گے، کفار کو پاک نہیں کیا جائے گا. یزکیہم کا لفظ ان کے لیے بھی لگایا ہے. حشر کے دن یزکیہم ان کے لیے نہیں ہوگا، لیکن فرمایا یہ جو مومن ہوں گے ان کے جہاں جہاں بھی نقصان معاملات خراب ہوں گے اللہ پہلے صاف کرے گا. تو بڑا سخت تکلیف والا معاملہ ہے، وہ اللہ اس سے محفوظ رکھے. آمین کو. ہم سے تو 2 منٹ یہاں دھوپ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کون برداشت کرے گا؟ یہاں پہ تو مچھر کا ڈنک نہیں برداشت ہوتا، تو سانپوں کے ڈنک کون برداشت، مچھیوں کے ڈنک کون کرے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. یہ کوئی اتنا آسان کام تھوڑی ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہاں پہ کروا لوں گا صفائی، دنیا میں گل چڑھڑے اڑا لوں. تو یہ آسان کام ہے کیا؟ یہاں 2 منٹ 10 منٹ دھوپ میں نہیں آپ کھڑے ہو سکتے. یا چلیں آسانی کر لیتے ہیں نا، آپ چولہا جلائیں نا، اس کے اوپر ذرا 5 منٹ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں. اگر آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں تو جہنم کو بھی دیکھ لیں گے. آپ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس آپشن کو تو بالکل رہنے دو. ہمیں دنیا دی گئی ہے تاکہ ہم یہیں سے پاک ہو کے جائیں وہاں. ہمیں اس لیے یہاں بھیجا گیا ہے کہ ہم پاک ہو کے وہاں پہنچ جائیں، صاف ستھرے ہو کے وہاں حاضر ہو جائیں اور سیدھا جنت میں چلے جائیں. اللہ فرمائے میرے بندوں کو جانے دو، یہ تو پہلے پاک ہو گیا، کیا صاف لینا ہے ان سے، کیا ان سے پوچھنا ہے، یہ تو پاک اور صاف ہو کے آئے. تو اس لیے 2 طریقے ہیں، پہلا تو دنیا میں ہے، دوسرا جنت، دوسرا حشر میں ہے. تو اللہ ہمیں حشر والے سے محفوظ کر لے. آمین. اب دنیا میں جب کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے. اگر دنیا میں کرنا ہے تو اس کے 3 طریقے. سب سے پہلا ہے کثرت ذکر، ذکر کو کثرت سے کیا جائے. دوسرا ہے صحبت صلحاء، نیکوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. اور تیسرا ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 طریقے ہیں جن سے آپ اور میں اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں، اور ان تینوں طریقوں سے تزکیہ ہو جائے گا، ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے یہ تینوں طریقے اپنائے، اپنی آنکھوں سے ایسے کئی لوگوں کے نظارے میں کر چکا ہوں کہ جنہیں اللہ نے تزکیہ عطا فرما دیا، کہ انہوں نے ذکر کی کثرت کی، انہوں نے اولیاء کی صحبتوں کو اپنا لازم جز بنایا زندگی کا، اور پھر انہوں نے حضور کی سنتوں کو بھی اپنا لیا. آقا دو جہاں کی سنت کو اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا بنایا. اللہ نے تزکیہ دیا، اللہ نے پاک کر دی. تو لہذا اس کی مثالیں موجود ہیں. یاد رکھیے کہ حضرت، یہاں میں قول پیش کروں گا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیمیہ سعادت میں آپ نے لکھا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی خوبصورت. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین پہ کوئی گندگی پڑی ہو تو اس کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہاں کثرت سے پانی بہہ جائے، بارش ہو، بہت زیادہ بارش ہو، اور وہ بارش پانی کو بہا کے لے جائے، اس پانی گندگی کو بہا لے جائے. پانی اتنا زیادہ برسا ہے کہ وہ زمین صاف ہو گئی ہے، اور جب وہ خشک ہوگی تو وہ پاک ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں دھوپ اتنی زیادہ پڑے، سورج کی اتنی زیادہ گرمی پڑے کہ اس گرمی سے وہ گندگی جو ہے وہ اپنی اصل چھوڑ جائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. فرمایا بالکل اسی طرح یہ جو کثرت ذکر ہے یہ بارش کی مثال ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے. لہذا وہ بارش اس کے اندر کی گندگیوں کو دھونا شروع کر دیتی، اس کے اندر کی گندگیاں پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ذکر انسان کو پالش کر دیتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی. یہ ذکر ہے. الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر سے تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے کیا جائے. اور یہ ذکر یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ کسی شیخ کی بیعت سے ہی ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی بیعت کی جائے، ان کی خدمت میں جایا جائے، ان سے ذکر سیکھا جائے،
وہ ذکر کر کے تو ان سے ذکر کی تعلیم لی جائے تاکہ تزکیے کا سفر شروع ہو، تزکیے کے انداز شروع ہو، صفائی شروع ہو۔ اور جو ہے وہ حضرت سلطان باہو نے یہاں ایک بڑی اچھی بات لکھی اپنے شعروں میں۔ آپ فرماتے ہیں کامل مرشد وہی ہندا جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو۔ کامل مرشد کہا پھر اس کے پاس جاؤ جو تمہیں دھوبی کی طرح پکڑ کے تیرے دیوار سے دے مارے تجھے، جس طرح دیوار سے یا پتھر سے وہ چھٹتا ہے کپڑوں کو، وہ مارتا ہے کپڑے کو، زور سے پتھر پہ مارتا ہے اور اس سے میل باہر نکل جاتی ہے۔ پر میں ایسے ہی مرشد تمہارے ساتھ جس دن کرنا شروع کر دے، سمجھ لو تمہارے تزکیے کا آغاز اس نے کر دیا ہے، تمہارا تزکیہ شروع ہو گیا، اب پریشان نہ ہونا۔ فرمایا یہ کثرت ذکر اللہ والوں کی صحبت سے آتی ہے، ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ ذکر کیسے کرنا چاہیے۔ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ جا کے حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیسے کیا کریں، کیفیت بدل گئی ہے۔ تو ایسے اللہ والوں کی خدمت میں جا کے ذکر کی ترتیب پوچھنی ہوتی ہے، یہ تزکیہ کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور دوسرا آپ نے لکھا کہ یہ جو میں نے سورج کی مثال دی ہے، اس سے مراد بھی اللہ والوں کی صحبت ہے، کیونکہ ان کے دل اللہ کے انوار کا مرکز ہوتے ہیں، لہذا جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو ان کی نورانی شعائیں تمہیں پاک کرنا شروع کر دیتی، ان کے دلوں کی نورانی شعائیں، ان کی جسموں کی نورانی شعائیں تمہیں پاک کرتی۔ تو جب یہ میں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ آج کے دور میں بھی تو اس کی مثال موجود ہے۔ آپ نے کسی رکشے کے پیچھے دیکھا ہوگا اشتہار آ جاتا، کئی دفعہ میں نے گزرتے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ یہ گردے کی پتھری کے لیے کچھ نہ کرائیں، شعائیں لگوائیں۔ وہ شعائیں جو ہیں وہ اندر ڈالیں گے، ہم کوئی آپریشن نہیں کریں گے، گردے کی پتھری ٹھیک ہو جائے گی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو سارے، سنا کہ نہیں آپ نے؟ وہ شعائیں ڈال کے پھر ایک جگہ میں نے پڑھا کینسر کا علاج شعاؤں سے کیا جائے گا، اور شعائیں ڈالی جائیں گی، کینسر کا علاج بھی ہے اس کے اندر۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر انسان آج کی دنیا میں شعائیں ڈال کے کینسر ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا اللہ والے دلوں کا کینسر نہیں ٹھیک کر سکتے اپنی شعاؤں کے ساتھ؟ کیا اللہ کی ٹیکنالوجی بندوں سے بھی نیچے چلی گئی ہے؟ کیا بزرگوں کو اتنا ہی انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا گیا ہے کہ ان کی صحبتیں کیا دلوں کا کینسر نہیں ٹھیک کر سکتی؟ کر سکتی ہیں۔ تو آتا ہی نہیں کبھی، تو بیٹھتا ہی نہیں، یا تو نے انہیں بس اپنے بچوں کی دعاؤں کے لیے، اپنے کلوں کی دعاؤں کے لیے، کاروبار کی دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تم نے انہیں رکھا ہوا ہے بس جی حضرت صاحب آ جائیں سال بعد میرے گھر نہ میلاد کر جائیں آ کے، اور انہیں کوئی تم نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ آ جائیں بس نہ آ کے حضرت صاحب آ کے نہ میرا بچہ پیدا ہو گیا تو جان دے جائیں، یا آ کے نہ ذرا گٹی دے جائیں آ کے، بس اس کام کے لیے مرشد کو رکھا ہوا ہے لوگوں۔ زیادہ سے زیادہ بڑی بھی چھلانگ ماریں گے تو بس اتنا سا کریں گے۔ تو جب تم نے وہ مقصد ہی نہیں پورا کرنا تو پھر تمہیں کیا ملنا یہاں سے؟ پھر جا باتیں کر جہاں مرضی باتیں، پھر لوگ کر دیکھیں جی وہاں سے تو کچھ نہیں ملتا، وہاں تو ہے کوئی شے نہیں، وہاں پہ تو جاتے ہیں تو کوئی شے نہیں ہوتی، تو بھائی تجھے ملنا کیا ہے؟ یہ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ان کی صحبتیں نورانی شعاؤں کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح سورج پاک کر دیتا ہے ایسے یہ بھی پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ سنیے، صحبت صلحاء ہو گئی، آپ کو کثرت ذکر ملا، اور تیسرے نمبر پہ جو سب سے اہم ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد الفسانی آپ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ایک جملہ، سنیے، میں اسی جملے کو پڑھتا ہوں، اپنے لفظ بولوں گا تو شاید وہ برکت نہ رہے، کیونکہ میرے لفظ الفاظ میرے اپنے ہوں گے، مجدد پاک کے الفاظ جو ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں، وہ اسی لفظوں کے ساتھ آپ اسے سنیے۔ ارشاد فرمایا، سنت سے انسان کی جتنی اصلاح ہوتی ہے پہاڑوں برابر بھی من مرضی کے نوافل پڑھنے سے نہیں ہو سکتی۔ ذرا پھر سنو، سنت سے انسان کی جتنی اصلاح ہوتی ہے پہاڑوں برابر بھی من مرضی کے نفل پڑھنے سے نہیں ہو سکتی۔ خود ہی پڑھتے رہتے ہیں نفل، آج یہ پڑھنا ہے تو آج یہ پڑھنا ہے، آج اتنی بار بیٹھ کے فلاں سورت پڑھنی ہے، آج اتنی بار بیٹھ کے فلاں درود پڑھنا ہے، خود ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور سنت مصطفیٰ کی برکت کو نہیں جانتے۔ داڑھی شریف پوری ہو جائے نا جس دن، آپ کو پتہ ہے جس دن داڑھی شریف آپ کی پوری ہو، مردوں سے مخاطب ہوں، جس دن داڑھی شریف پوری ہوگی آپ کی، حضور مسکرا کے دیکھیں گے آپ، اس سے پہلے نہیں دیکھیں گے، کر لو جو مرضی۔
اس لیے کہ سنت حضور کی ہے، طریقہ حضور کا ہے، اسی کو دوام ہے، اسی کو قبولیت ہے، اسی کے اندر نور ہے جو حضور سے ملتا ہے۔ تو سنت مصطفیٰ کا پورا ایک وہ سر سے پاؤں تک سنت مصطفیٰ کا پیکر، سنت مصطفیٰ کا ایک پورا حوالہ، ایک ڈیٹیل میں جا کے حضور کی سنتوں کو پورا کرنا، یہ تزکیہ نفس دیتا ہے، یہ تزکیہ نفس دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ جب سورہ حجرات کھولتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں وہ آیت پڑھ کے، وہ آیت کتنی خوبصورت ہے، جس میں اللہ نے واضح لکھ دیا کہ جو بھی میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرے گا، میں نے اس کے دل کو تقوی کے لیے پسند کر لیا۔ تقوی کی دولت حضور کے آداب کے ساتھ میچ کر دی۔ تقوی اتنا بڑا انعام اللہ کا، فرمایا میرے نبی کا ادب کرو، تقوی ہی تقوی ملتا جائے گا تجھے۔ تقوی سارا نبی کے آداب میں، نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں۔ تو لہٰذا اللہ توفیق دے، آمین کہہ دیجئے۔ جنہوں نے یہ ترتیب پوری کی ہے، یعنی انہوں نے ترتیب صحیح رکھی ہے، سنو ترتیب کو نہ توڑو، ترتیب صحیح رکھو۔ کثرت ذکر، صحبت اولیاء اور سنت مصطفیٰ، یہ تین چیزیں ہیں۔ اب آپ کے سامنے پورا نصاب کھل کے آ گیا ہے، کوئی میں مشکل بات نہیں کر رہا، کوئی مشکل وہ بہت لمبی بات کر کے تو علم کے کلابے ملانا، یہ مقصد نہیں ہے قرآن آسان کورس کا۔ قرآن آسان کورس کا قرآن کو آسان کرنا مقصد، کہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں قرآن کیا کہہ رہے اللہ۔ تو اب ایک اور بات میں کروں، اور اس بات کو میں آپ کے چھوڑتا ہوں، اور اس کی نیت بھی آج ہی کر لیں، اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دیجیے۔ اس کی نیت کریں، اس کو مشن بنائیں اپنی زندگی کا، کہ مرنے سے پہلے پاک ہو کے جانا ہے اللہ کی بارگاہ۔ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، مرنے سے پہلے پاک ہو کے جانا۔ جوانی ہے ابھی شروع کر دیں، بڑھاپا ہے ابھی شروع کر دیں، آخری عمر ہے ابھی شروع کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے پاس ناپاک نہیں جانا، ناپاکی کی حالت میں اللہ کے پاس حاضر نہیں ہونا، کسی صورت نہیں جانا۔ مولا اس سے پہلے پہلے مجھے پاک کر دینا، مولا اس سے پہلے پہلے میری موت سے پہلے مجھے صاف کر دے، اتنا صاف کر دے کہ تیرے سامنے آؤں تو خوشی سے اللہ۔ اب آخری بات وہ یہ ہے کہ ہم تزکیے کی محنت تو کر سکتے ہیں، یہ جو بھی میں نے کہا، یہ تینوں کام کریں آپ، کثرت ذکر کریں، آپ اولیاء کی صحبت اختیار کریں، اپنے شیخ کی صحبت میں مسلسل رہیں، اس کی صحبت کو کسی صورت ترک نہ کریں، اور ساتھ سنت مصطفیٰ کو اپنے پیش نظر رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے حضور کی سنت کو لائیں۔ یہ تینوں کام آپ کرتے رہیں، محنت آپ کریں، لیکن اہم بات سن لیں، اس کے باوجود بھی تزکیہ آپ خود نہیں کر سکتے۔ آپ یہ محنت ضرور کر سکتے ہیں، لیکن تزکیہ خود نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں قرآن سے وہ آیت پڑھتا ہوں، اور اب آپ اس طرف آئیے گا، تاکہ آپ کو جب یہ ترتیب مل گئی تو قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہو، پھر اس کی بھی دعا کی جائے، اور اس کے لیے بھی اللہ سے عرض کیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر اللہ کی رحمت اور فضل تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی کبھی بھی تزکیہ نہ کر سکے، اللہ جسے چاہتا ہے تزکیہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں اللہ کے فضل کی دعا بھی مانگو، مولا محنت میں کرنا پیا، فضل تو کر دے، مولا کوشش میری ہے، فضل تو کر دے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، جب بچہ روتا ہے نا، جب بچہ روتا ہے تو ماں سینے سے لگاتی ہے نا، وہ محنت آپ کی اللہ کو دکھائے گی کہ میرا بندہ کچھ چاہتا ہے، وہ محنت دکھائے گی کہ میرا بندہ کچھ چاہ رہا ہے، وہ محنت پتہ کر دے گی کہ میرے بندے کو کچھ اللہ کی ضرورت ہے، لہذا اللہ اسی طرح کرم کرے گا، فضل کرے گا۔ اور یہ یاد رکھو، میں ایک بات کو تمہارے لیے اس طرح سے کھول کے بیان کر دوں کہ وہ جو اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پہ نہ ہوتی تو تم تزکیہ نہ کر سکتے، تو وہ اللہ کا فضل اور رحمت، جو لفظ قرآن میں رحمت آیا وہ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے پاس ہوتی ہے۔ بھول میں نہ رہ جانا، ہاں جی، یہ نہ کرنا یار، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا بند کر دو۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہو تو تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جگہ قرآن کہتا ہے رحمت میری نیکوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تزکیے کا اختیار تیرے مرشد کے پاس، اس کی نظریں اللہ کا نور لیے ہوئے ہیں، اس کی بیٹھک اللہ کی رحمت لی ہوئے ہے، اس کا ہاتھ اٹھانا تیرے لیے اللہ کی محبت لیے ہوئے ہے، فضل لیے ہوئے۔
لہٰذا یہ تو تمہارے اوپر ہے تمہارا عقیدہ کیسا ہے. چیک کرتے پھرتے ہیں نہیں یہ نہیں ٹھیک، یہ وہ بھی نہیں ٹھیک، ان میں یہ وہ بھی نہیں صحیح، چیک کرتے پھرتے ہیں. وہ عقیدہ تو صحیح رکھ. آقا دو جہاں کے بعد کون ہے جو مکمل ہے اس کائنات میں؟ بتائیے نا مجھے ذرا. کوئی ہے حضور کے بعد جو مکمل ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن اپنا عقیدہ تو وہ رکھ. بات اس کی نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہے، بات اس شے کی ہے جو تمہارے دل میں ہے. جو تم دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو اللہ اسی کے مطابق عطا کر دے. شیخ تمہارے لیے آئینہ ہوتا ہے. سارے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. کیا بولا میں نے؟ بولیے. 1000 سوالوں کا ایک جواب. 1000 سوالوں کا ایک جواب. پھر کہتا ہوں 1000 سوالوں کا ایک جواب. تمہارے شیخ کی جو صحبت اور برکت ہے وہ تمہارے لیے آئینے کی طرح ہے. تم ان میں ان کو نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھتے ہو. تمہارا وجود ان کی نظروں میں نظر آتا ہے. تمہارے سامنے آتے ہی ان کے لیے جو خیال آ رہا ہے وہ نہیں ہے، وہ تم خود ہو. نہ بھولو یہ بات، بار بار اپنے اندر دہرایا کرو تاکہ یہ شیطان کا حملہ یہ ختم ہو جائے، شیطان کا حملہ نہ ہو سکے. او بھائی یہ جو سوچ رہا ہوں یہ تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس لیے مجدد پاک فرماتے ہیں میرے شیخ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی زندہ ولی نہیں ہے، میرے حضرت سے بڑھ کے کوئی ولی. وہ عقیدہ اور اعتقاد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ تزکیے تک لے جاتا ہے. یہاں تزکیہ جناب نے کیا کرنا ہے؟ جناب کی اندر سے چیکنگ ہی نہیں ختم ہوئی آج تک. یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی کر کے چیک کرتے پھرتے. تزکیت کر کون جائے؟ اس کے لیے پہلے اپنے اندر کے معاملات کو صاف کیجیے. انشاءاللہ کہہ دیجیے اس کو زندگی کا مشن بنائیے. اور ایسے لوگ جو تزکیہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اللہ فرمائے گا اے میرے نفس مطمئنہ والو، اے تزکیے والو، آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اس کے ضمن میں ایک حدیث لکھی ہے، وہ بڑی پیاری حدیث ہے اور میں نے پہلی بار زندگی میں پڑھی ہے. اتنے سال ہو گئے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ علم ختم ہو جائے گا. ہر لمحہ لگتا ہے کہ ابھی بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. اللہ آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ ایسے بندوں کو اپنے قریب بلائے گا جو تزکیے والے ہوں گے، تو یہ بندے جب اللہ کی قرب میں پہنچیں گے تو یہ اللہ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، اللہ انہیں دیکھ کے مسکرائے گا. دونوں مسکرائیں گے. کوئی سوال جواب نہیں ہو. دو محبوب جب ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بتاؤ نا؟ مسکراتے ہیں ایک دوسرے کو. بات نہیں کرتے، باتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. کیا بات کرنی ہے وہاں؟ کیا کرنی ہے بات جس کے لیے ساری زندگی گزار کے آئے؟ ابھی بھی باتوں کی گنجائش ہے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ کے مسکرائے گا اور وہ اللہ کو دیکھ کے. ذرا منظر تو دل میں لاؤ ذرا. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے اور اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا بس چپ کر کے، خاموش، کوئی بات نہیں، سواریاں حاضر ہیں، میری جنت میں چلے جائیں، چپ کر، کوئی دوسری بات. تو ابھی موقع ہے. یہ سب کچھ سچ ہے، یہ درست ہے، یہ اپنی جگہ اتھینٹک ہے، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. یہ سچ ہے، تم سچ سن رہے ہو، تم قرآن سن رہے ہو. اور آخر میں اب دیکھیے ترتیب دیکھیے، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. ترتیب دیکھیے، وذکر اسمہ، اور پھر اللہ کے نام کا ذکر کیا. وہی ترتیب، کثرت ذکر، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، کثرت ذکر کی. فصلی، اور پھر اب نمازی ہوا. اس نے اللہ والوں سے نماز سیکھ لی، نماز پڑھنے کی ترتیب سیکھ لی. نماز تیسرے نمبر پہ رکھی ہے. پہلے تزکیہ رکھا ہے، پھر اللہ کا ذکر رکھا ہے، اور اس کے بعد نماز رکھی ہے. یہاں محترم نے نہ کبھی ذکر کیا ہے، نہ تزکیے کا کوئی عادی ہے، نہ کوئی ذکر کے انداز آتے ہیں، اور نماز پہ نماز پڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہتا ہے یہی دین ہے، یہی دین ہے، یہی سب کچھ ہو گیا. او بھائی قرآن کی ترتیب نہ خراب کر. تیسرے نمبر پہ نماز آ رہی ہے. قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، ذکر کیا اور صحیح نماز پڑھی. ہمیں مزہ آ گیا، یہ مزہ آ گیا، کمال ہو گیا. ترتیب ٹھیک کر دی تو نے. اور آگے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اس کی طرف توجہ نہیں. قرآن جانتا تھا
کہ یہ بات لوگ پھر بھی نہیں سمجھیں گے، تمہارے نزدیک دنیا ہی ترجیح ہے، تم دنیا ہی لینا چاہتے ہو، پھر یہ اتنا بڑا معاملہ تمہارے سامنے رکھا، تمہارے نزدیک دنیا ہی ترجیح ہے، لیکن سنو سنو، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تم اس کی طرف توجہ کرو، دھیان ادھر کرو ذرا، اپنی پوری کی پوری اپنی زور لگانے کی جو پوری اہلیت ہے وہ آخرت پہ لے جاؤ، محنت کرو، کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے۔ اور فرمایا یہ صرف میں نے قرآن میں ہی نہیں لکھا، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ میں نے اس سے ابراہیم کو بھی آگاہ کیا، میں نے اس سے موسیٰ کو بھی آگاہ کیا علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کو بھی میں نے یہی راز دیا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دیا ہے کہ یہ جو صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کے اندر بھی میں نے یہی بات لکھی تھی کہ لوگوں اپنے آپ کو صاف کر لو، تزکیہ کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ تو اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا ہے، انشاءاللہ مقصد بنانا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ عمل کرنا ہے، بڑی اس کو کھیل تماشا نہ بنائے، کبھی آ گئے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی نہ ملے، کبھی حالات کی ذات میں آ کے کہا رہنے دے میں نہیں جاتا، یہ کھیل تماشا نہ بناؤ، اس یہ تزکیے کا عمل سنجیدہ عمل ہے، اس کے لیے سنجیدگی چاہیے، اس کے لیے بہت زیادہ اندر سے تمہاری نیت پکی مضبوط چاہیے، پھر جا کے تزکیے کے معاملات آگے کھلیں گے۔ اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ میرے کئی ایسے محبت والے، پیار والے کچھ ساتھی جن کے ساتھ یہ ہم نے یہ سٹیجز طے کی تھیں، جن کے ساتھ ہم نے یہ تمام معاملات دیکھے تھے، آج جب ان کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں تو قرآن کی آیتوں پہ یقین آ جاتا ہے کہ اللہ درست فرماتا ہے، اللہ واقعی پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اس طرح صاف کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ جب یہ تزکیے والا کہیں بیٹھا ہو نا، یہ تزکیے والا جب کہیں بیٹھا ہو تو اس کے آنے سے برائی ختم ہو کے اپنا نام و نشان بھی چھوڑ جاتی ہے، یہ برائی ختم کر دیتے ہیں، یہ برائی کو روک کر ختم کرنے والے لوگ ہیں، یہ اس قدر پاک ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ لگ جائیں اسے بھی پاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہم تجھ سے آج سورہ اعلیٰ مکمل ہوئی ہے، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علی خیر العالمین۔ مولا سورہ اعلیٰ کی خوبصورت آیات، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ توفیق اس طرح ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، لیکن آج جو مولا عرض کیا ہم سب کو اس پہ کامل عمل کی توفیق عطا فرما، کامل عمل کی توفیق۔ ہم میں سے جو کوئی بھی اس میں اپنی محنت پوری نہیں کر پا رہا اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس کے لیے آسانی کر دے مولا۔ عام دنیا داروں کو ہم کیا کہیں جو گلی میں، محلوں میں اور سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، مولا انہیں ہم کیا کہیں؟ یہ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا ان سب کو تزکیہ نفس عطا فرما، مولا ان کو ضرور دینا، ان میں سے کوئی ایک بھی خالی نہ جائے۔ یہ معصوم بچے بھی یہاں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، باہر دے رہے ہیں، انہیں بھی تزکیہ دے مولا، یہ سب تزکیے والے ہوں، اور مولا ان کو برکت ضرور دی جائے۔ یہ تیری رحمت ہے، تیرا فضل ہے، اور ہم تجھ سے اس کی مزدوری مانگتے ہیں۔ تیرا قرآن پڑھا، تیرے قرآن کی ایک صورت آج مکمل ہوئی، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے کہ جہاں جہاں بھی مشکل میں ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، کسی بھی معاملے میں آزمائش کا شکار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنے حضرت کے ساتھ مولا اس عمل کے اعلیٰ فیوز و برکات کو لینے کی توفیق دے دے مولا۔ یہ تزکیہ، یہ اس کی تمام جہتیں، اس کی تمام سمتیں، اس کی تمام برکتیں ہم سب کو عطا کرنا مولا۔ کثرت ذکر دے دے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں صحبت اولیاء دے دے، اللہ ہمیں سنت مصطفیٰ دے دے مولا۔ یہ عظیم عمل کرنے کی آج ہی نیت کرتے ہیں، ہمارے لیے اس کو آسان کرنا اب تیرا کام ہے، اللہ فضل فرما۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت۔ کل مردوں کو چھٹی ہے، جمعے میں مردوں کو آف ہے، خواتین تشریف لائیں گی، کل مردوں کو چھٹی ہوگی۔